اسلامک پیڈیا کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو میں ہم دجال کے بارے میں بات کریں گے کہ دجال کے ماں باپ کون تھے اور اس کا کس قبیلے سے تعلق تھا۔ عہد رسالت سے بھی صدیوں پہلے تاریخ کے اوراق میں سے ایک ایسے جوڑے کا تذکرہ ملتا ہے جن کی شادی کو 31 سال گزر چکے تھے لیکن کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان کے ہاں پیدا ہونے والے بچے نے آگے چل کر کائنات کا سب سے بڑا فتنہ بننا تھا۔ تاریخ دانوں اور محققین کے درمیان یہ بحث چلی آ رہی ہے کہ اس پراسرار بچے کے والدین کون تھے، ان کا تعلق کس قبیلے سے تھا اور کیا واقعی اس کی پیدائش اتنی ہولناک تھی جیسا کہ روایتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اسلامی تاریخ اور احادیث مبارکہ میں دجال کی نشانیاں اور فتنے کی تفصیلات تو واضح ملتی ہیں، لیکن اس کے ماں باپ اور پیدائش کا تذکرہ ایک ایسا راز ہے جس کی کڑیاں بکھری ہوئی ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں ایک ایسے بچے کا سراغ ملتا ہے جس کی پیدائش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کے مضافات میں یہودیوں کے ایک قبیلے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام صاف تھا، جسے تاریخ میں ابن سیاد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پیدائش کے وقت وہ عام بچوں کی طرح رویا نہیں بلکہ اس کے منہ سے عجیب بڑبڑاہٹ نکل رہی تھی۔ وہ پیٹھ کے بل لیٹ کر گھنٹوں اکیلا ہنستا یا روتا رہتا اور سوتے وقت اس کا دل جاگ رہا ہوتا اور سینے سے دیگ کی طرح آواز آتی تھی۔ مدینہ میں افواہ پھیل گئی کہ اس بچے کے پاس غیب کی باتیں جاننے کی صلاحیت ہے۔ روایات کے مطابق دجال کے باپ کا حلیہ کچھ یوں ہے کہ وہ لمبا، دبلا، پتلا اور لمبی ناک والا تھا، جبکہ ماں کا بھاری جسم اور لمبی چھاتیوں والی بتایا گیا ہے۔ ابن سیاد کے والدین میں بھی لوگوں کو ایسی ہی جھلک نظر آتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ابن سیاد کی حقیقت جاننے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کے پیچھے چھپ کر اس کی باتیں سننا چاہتے تھے، لیکن اس کی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر چلایا، اے صاف، محمد آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کی ماں خاموش رہتی تو آج سچ سامنے آ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے گستاخانہ لہجے میں کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں۔ پھر اس نے الٹا آپ سے سوال کیا، آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جلال میں آ کر تلوار نکال لی اور اجازت مانگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو روکتے ہوئے فرمایا، اے عمر، اگر یہ وہی دجال ہے تو تم اس پر قابو نہیں پا سکو گے، کیونکہ اسے عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ اگر وہ یہ نہیں ہے تو اسے قتل کرنے میں تمہارے لیے کوئی خیر نہیں۔ ابن سیاد مدینہ میں بڑا ہوا، اس نے اسلام کا دعویٰ بھی کیا، لیکن جنگ حرہ کے موقع پر وہ اچانک غائب ہو گیا اور تاریخ میں اس کا پھر کوئی سراغ نہیں ملا۔ ابن سیاد کے واقعے کے بعد سمندر کے طوفان سے جڑا ایک اور واقعہ سامنے آیا۔ حضرت تمیم داری جو اس وقت عیسائی تھے، اپنے قبیلے کے 30 افراد کے ساتھ تجارتی سفر پر نکلے۔ سمندر میں سخت طوفان آیا اور 1 مہینے تک ان کی کشتی لہروں پر ہچکولے کھاتی رہی۔ طوفان تھمنے پر وہ ایک گمنام جزیرے پر اترے جہاں ان کا سامنا ایک ایسی مخلوق سے ہوا جس کے پورے جسم پر اتنے بال تھے کہ آگے اور پیچھے کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس نے اپنا نام جساسہ بتایا۔ جساسہ نے انہیں ایک پرانی خانقاہ کی طرف بھیجا۔ وہاں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک انتہائی بڑا اور بھاری جسم کا انسان دیکھا جس کے ہاتھ، گردن اور گھٹنے سے ٹخنوں تک کا حصہ لوہے کی بھاری زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ اس قیدی نے ان سے چند سوالات کیے، بیسان کے کھجور کے باغوں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ پھل دے رہے ہیں، جس پر اس نے کہا عنقریب خشک ہو جائے گا۔ دوسرا سوال اس نے پوچھا، امیوں کے نبی کا کیا حال ہے؟ جس پر انہوں نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا چکے ہیں۔ اس قیدی نے کہا، میں ہی مسیح دجال ہوں اور مجھے جلد نکلنے کی اجازت ملنے والی ہے۔ میں نکلوں گا اور 40 دن میں مکہ و مدینہ کے علاوہ پوری دنیا پر قدم جما لوں گا۔
جب تمیم داری نے مدینہ آ کر یہ واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے منبر پر ہاتھ مار کر اس کی تصدیق کر دی۔ دجال کے والدین کی حقیقت اور اسرائیلی روایات۔ صحیح اور مستند احادیث میں دجال کے فتنے، حلیے، سواری اور انجام کا ذکر تو تفصیل سے ہے، لیکن اس کے والدین کی کوئی مستقل اور صحیح داستان موجود نہیں ہے۔ جو قصے موجود ہیں وہ یہود و نصارہ کی قدیم روایات سے لیے گئے ہیں۔ ان روایات کے مطابق دجال کا تعلق بنی اسرائیل کے قبیلہ دان سے تھا۔ اس کے والدین 30 سال تک بے اولاد رہے اور ان دونوں کی عجیب جسمانی اوصاف تھے۔ دجال کے والدین کی داستان دراصل اسرائیلی روایات اور ابن سیاد کے واقعے کا امتزاج ہے، جبکہ اللہ نے دجال کی پیدائش اور والدین کو ایک غیبی راز رکھا ہے تاکہ انسان کا دھیان اس فتنے سے بچنے پر رہے۔ دجال جب آزاد ہوگا تو خدائی کا دعویٰ کرے گا، مردوں کو زندہ کرے گا، بارشیں برسائے گا اور زمین سے خزانے نکالے گا۔ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ ان شہروں کے راستوں پر فرشتے ننگی تلواروں کے ساتھ پہرا دے رہے ہوں گے۔ وہ مدینہ کے باہر جبل حبشہ کے پاس پڑاؤ ڈالے گا۔ مدینہ منورہ میں 3 شدید زلزلے آئیں گے جن کے خوف سے تمام منافقین اور کمزور ایمان والے لوگ خود بخود نکل کر دجال کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ دجال کا خروج مشرق کی طرف سے بالخصوص اصفہان کے علاقے سے ہوگا۔ اصفہان کے 70,000 یہودی جن کے کندھوں پر سبز چادریں ہوں گی دجال کا ساتھ دیں گے۔ اس کے لشکر میں سب سے زیادہ تعداد جاہل بدوؤں اور عورتوں کی ہوگی۔ فتنے کی شدت کی وجہ سے غیرت مند مسلمان اپنی گھر کی خواتین کو رسیوں سے باندھ دیں گے تاکہ وہ دجال کے فریب میں نہ آ جائیں۔ دجال کا انجام کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ دمشق کے مشرقی سفید مینار پر نازل ہوں گے۔ دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسے پگھلنا شروع ہوگا جیسے نمک میں پانی پگھلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ باب لط پر اپنے نیزے سے دجال کو قتل کر دیں گے۔ دجال سے بچاؤ کے لیے ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت یا اس کی پہلی اور آخری 10 آیات کو حفظ کریں اور آخر میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگیں۔ اللہ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔